متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. باہر شریعت جو شرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہے، اس کے لیے اکٹھا آئے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہاں جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ علماء کا بیان ہے، کتابوں میں لکھا ہے ایک مسئلہ جاننا، شریعت کا فقہی کوئی ایک مسئلہ جاننا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. الحمدللہ یہاں 4-5 مسائل ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ کتنا ثواب ملے گا. یعنی ایک جانکاری بھی ہے، ان کو فائدہ بھی ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہے. کل آپ نے کچھ حدیثیں سماعت فرمائیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ حدیثیں آپ کے گوش گزار ہیں، سماعت کریں اور مسائل کا سلسلہ شروع ہو جائے. بازار نے بسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عثمان غنی اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پانی مانگا. سردی کی رات تھی اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے. عمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، یعنی دعا کی. اتنی ٹھنڈی رات میں آپ ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو رہے. کہتے ہیں حضرت عمران کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے. اس پر فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے نا. ٹھنڈی میں وضو بنانا ایک تو جو ہے ہماری صفائی کے لیے بھی بہتری ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دلائے، جو پچھلے گناہ ہے اور اگلے گناہ ہے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایک وضو کی برکت سے. بتاؤ وضو میں کتنے فوائد ہیں. دوسری حدیث ہے حضرت امیر المومنین مولا علی سے، فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں سخت ٹھنڈی میں کامل وضو کرے، یعنی 3 بار وضو کے اعضاء کو دھوئے، یہ کامل وضو ہے. حضور کی سنتوں کے ساتھ جو وضو کرے، کامل وضو کرے، مولا علی نے روایت کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے. اور امام احمد ابن حنبل نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے. حضور فرماتے ہیں ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے. جو 2 بار وضو کرے اس کو دونا ثواب ہے. جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے. اب یہاں پر جو آیا کہ ایک بار وضو کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا وضو کرے. یہاں وضو کا معنی ہے دھونا، یعنی جو ایک بار اعضاء وضو کو دھوئے تو فرماتے تو ضروری ہے، یہ تو فرائض میں سے ہیں. اور جو 2 مرتبہ تو حضور فرماتے تو یہ دونا ثواب ہے. اور پھر فرمایا حضور نے جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا طریقہ ہے اور اگلے نبیوں کا طریقہ ہے، یعنی یہ نبیوں کی سنت ہے 3 بار دھونا. ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مسلمان وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو باطن ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ حضور کا فیضان ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اگر پڑھتے ہیں بندہ ہے مومن تو اللہ کے رسول فرماتے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک اہم حدیث سماعت فرمائیں، حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے کامل وضو کرے، یعنی نبیوں کی طرح وضو کرے، 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھوئے اور جو وضو کی سنتیں مستحبات ہیں سب پر عمل کرے. حضور نے فرمایا پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ وضو پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ پڑھنا ہے. یہ پڑھے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی نعمت ہے وضو کی. تو یہ ہو گئی کچھ حدیثیں. اب آپ مسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں. مسائل میں جو اوپر مصنف علیہ رحمہ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ جو اوپر لکھی گئی جو میں نے کل سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ آیت کریمہ یہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، 4 فرائض ہیں۔ کیا کیا؟ منہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ 4 تو فرائض ہو گئے جو ہم کرتے ہیں، منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، یعنی قطعی دلیل سے اس کی فرضیت ثابت ہو گئی، وضو کی فرضیت۔ اور وضو میں جو 4 فرض ہے وہ قطعی دلیل سے، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں وضو کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ اب جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وضو کا فرض ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ پھر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یہ ہوا تیسرا فرض۔ پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ہو گئے 4 فرض۔ یہ عام نارمل مسائل ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے یہ تو سب معلوم ہے، لیکن جو کچھ باریک مسائل وضو کے ہیں تو آپ کو جانکاری ملے گی انشاءاللہ۔ اب مسئلہ بتانے سے پہلے حضرت ایک فائدہ بتا رہے ہیں۔ کسی عضو کے دھونے کا یہ معنی ہے کہ اس کے عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہ جائے، بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہیں بہے گا۔ یعنی یہ حضرت نے دھونے کا معنی بتایا جو قرآن پاک میں آیا، فَاغْسِلُوا، دھو۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کم سے کم 2 بوند بہ جائیں۔ ہاتھ کو آپ نے دھویا تو اگر آپ نے صرف پانی چپڑ لیا، ایسے پانی لے کر تیل کی طرح چپڑ لیا تو اس کو دھونا نہیں کہیں گے، یہ تو صرف مالش کرنا ہوا۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 بوند وہاں سے بہ جائے۔ ایسے چہرہ دھویا تو 1-2 بوند بہ جائے، پیر دھوئے تو 1-2 بوند، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ 1-2 بوند بہ جائے، ورنہ تو بہت سارا پانی جو ہے بہانا سنت بھی ہے وضو میں کہ جتنا زیادہ مبالغہ ہو سکے اتنا جو ہے دھویا جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ دھونے کا مطلب پھر بتایا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں خاص خیال نہ رکھے تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ تو غسل ہوتا ہے نہ تو وضو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غسل کے اندر ہے جو ہے ناف ہے، ناف ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہو سکتا ہے پانی آپ کا اگر دھیان نہ گیا تو اس میں پانی نہیں بہے گا، تو خاص کر کے اس کو رگڑ کر کے اس میں پانی بہایا جائے۔ کان ہے، کان کا پورا رستہ ہے اندر، یہ پورے رستے میں پانی جو ہے اس میں بہنا چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر جب غسل کیا جائے نا تو تھوڑا پانی ایسے لے کر ایسے کر لیا جائے، یہ لگا لیا جائے تاکہ پانی اندر جو ہے گھوم جائے۔ کئی جگہ بغل ہے، بغل کے نیچے ہے تو وہاں پر بھی خاص خیال رکھیں۔ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اگر دھیان نہ رکھا جائے تو پانی نہیں بہہ سکتا ہے، اس لیے پہلے وہاں چپڑ لیا جائے پھر پانی بہایا جائے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرماتے ہیں کہ منہ دھونا۔ اب منہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ شروع پیشانی سے لے کر یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو تھوڑی تک طول میں، یعنی لمبائی میں چہرے کی تعریف یہ ہے کہ بال جمنے کی جگہ، یہ بال جمنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ جو ہے لمبائی میں چہرہ ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عرض میں یعنی چوڑائی میں چہرہ کتنا ہے، فرماتے ہیں 1 کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اس کی حد ہے، یعنی یہ لو ہے، کان کی یہ لو ہے، ادھر اس لو کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا چوڑائی میں چہرہ ہے، یعنی پورا چہرہ ہو گیا۔ اس پورے چہرے کو دھونا فرض ہوگا۔ تو چہرے کی جو ہے تعریف ہو گئی، اس پر 1 مرتبہ پانی بہانا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اور پھر فرمایا جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے، کچھ گر جاتے ہیں بال، فرماتے ہیں اگر ٹال ہو گئی ہے نا، گھنجا ہو گیا، اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمتے ہی نہیں ہیں تو فرماتے ہیں اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے نا، یعنی کسی کے بال نہیں ہیں، جو ہے گنجا ہو گیا ہے یا پھر بال گر گئے ہیں تو عادتاً جہاں سے پہلے بال اگتے تھے وہاں سے لے کر وہیں سے شمار ہوگا، اس کی انتہا سے
وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے. اور پھر فرمایا اس کا برعکس کیا جائے, اس کا اگر الٹا کیا جائے, یعنی کسی کے بال عادتاً جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زائد ہیں, یعنی عادتاً یہاں ہوتے ہیں لیکن بڑھ کر کے پیشانی تک آ گئے, کچھ کے بال پیشانی تک آ جاتے ہیں, تو فرماتے ہیں اب جو پیشانی پر بال آئے ہیں ان کو جڑ تک دھونا فرض ہے, یعنی اگر ان کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگا. تو لہذا اس کا خاص خیال رکھیں, جس کے بال زیادہ ہوں تو اس پر جو ہے پانی پہنچانا ضروری. ایک آخری مسئلہ, 10 منٹ ہو جائے گا. مونچھوں یا بھاؤں یا بچی کے بال گھنے ہوں, مونچھوں یا بھاؤں یا بچی کے بال گھنے ہوں, ایک کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں, بالوں کو دھونا فرض ہے. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے. یعنی مونچھ کسی کی بڑی گھنی ہوتی ہے, وہ زیادہ بال اگتے ہیں. ایسے ہی جو ہے بھاؤں جو ہے جو آنکھ کے اوپر ہے اس کو بھاؤں کہا جاتا ہے, تو بھاؤں بھی چہرے میں آئے گا. تو اگر اس کے بال گھنے ہیں, بہت زیادہ ہیں, تو فرماتے کہ جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں, یعنی چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جو بھاؤں ہے زیادہ بال ہے اس کو پانی بہا لیا جائے. لیکن اگر اس کا الٹا ہے کہ زیادہ بال گھنے نہیں ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں, بلکہ مختصر چھردرے ہیں, کھلے ہوئے بال ہیں, تو اب جلد کا دھونا فرماتے ہیں فرض ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ